آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی مومن اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میں اس کے نزدیک میں والدی، اس کے والدین سے، وولدی، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ ماں باپ سے زیادہ محبوب، اولاد سے زیادہ محبوب، اور وہ تمام انسان جس سے ایک انسان کو محبت اور چاہت ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جتنے لوگ ہیں جن سے تمہیں محبت ہے ان تمام پر میری محبت بھاری جب تک نہ ہو جائے، ان پر مجھے اہمیت نہ دی جائے، اولاد پر مجھے فوقیت نہ دی جائے، ماں باپ پر مجھے فوقیت نہ دی جائے، وہ تمام لوگ جو دنیا میں ہے جن کی عزت تمہارے دلوں میں ہے، اس سے زیادہ عزت اگر تمہارے نبی کی تمہارے دلوں میں نہیں ہے تو حضور نے فرمایا تم مومن کامل نہیں ہے، ادھورے ہیں، تم کچے ہیں۔ مومن کامل کب ہوگا؟ فرمایا کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبت اپنے نبی سے انسان کو ہو جائے، اور سب کی محبت حضور کی محبت کے بعد اولین ترجیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، سب سے زیادہ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور ایسی محبت ممکن ہے کیا؟ ایک سوال ہوتا ہے، کیا ایسی محبت ممکن ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسی محبتیں کی ہیں، ایسی محبت حضرات صحابہ کرام نے کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر جب مدینے میں پھیلی تو ایک بچہ دوڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس پہنچا، وہ باغ میں اپنے موجود تھے اور درختوں کو پانی لگا رہے تھے۔ تو بچے نے کہا کہ ابا جان آپ پانی لگانے میں مصروف ہیں، آپ کو خبر بھی ہے، کیا ہوا؟ تو باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بچے نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت ہو گئی، آپ پردہ فرما گئے۔ پانی کا جھارا ہاتھ میں تھا، وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور اس کے بعد نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ، یہ آنکھیں نبی کے دیدار میں اپنی ٹھنڈک محسوس کرتی تھی، ان آنکھوں کو چین ملتا تھا نبی کے دیدار سے۔ جب آقا ہی موجود نہیں ہے تو اب میرے اپنے خیال میں یہ آنکھیں بے مقصد ہو گئی، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک تو نبی کے دیدار میں ملتی تھی۔ لہذا انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ پروردگار عالم، اب ان آنکھوں کا کوئی کام نہیں ہے، آج کے بعد اگر نبی مجھے نظر نہیں آتے تو آنکھیں بھی بے مقصد ہیں، لہذا میری آنکھوں کی روشنی ختم کر دیجیے، اب اس کا کوئی کام نہیں۔ عبداللہ ابن عبد ربہ یہ صحابی تھے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ اب ان آنکھوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ بولے یہ آنکھیں حضور کے دیدار میں
ٹھنڈک محسوس کرتی تھی. جب حضور ہی نہیں ہے تو اب دنیا میں کیا ہے دیکھنے کے لیے میرے لیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحلت ہوئی، آپ پردہ فرما گئے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ جب محبوب ہی نہیں ہے، جب محبوب ہی نہیں ہے تو محبوب کے بغیر اب اس شہر میں رہنا میرے لیے مشکل ہے. میں حضور کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا. لہذا طے کر لیا کہ مدینہ چھوڑ کے جانا ہے، اور ملک شام جانے کے ارادے سے حضرت بلال نے تیاری شروع کر لی اور مدینہ طیبہ چھوڑ دیا. ایک عرصہ گزرا، یہ ملک شام میں رہنے لگے. حضور علیہ السلام کو حضرت بلال نے خواب میں دیکھا. آقا کریم علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا کہ بلال، کتنا عرصہ ہو گیا تم ہمارے پاس نہیں آئے، کتنا عرصہ ہو گیا کہ تم ہمارے پاس نہیں آئے. رات میں آنکھ کھلی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات ہی کو فیصلہ کیا کہ اب مجھے مدینے کا رخت سفر باندھنا ہے، اور رات ہی کو سامان سفر تیار کیا اور اپنی گھر والی سے کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے مدینہ منورہ کے لیے نکل پڑے کہ آقا نے مجھے یاد فرمایا ہے. یہ تھی محبتیں، یہ تھی انسیت، یہ تھی الفت. 1 مہینے کا سفر تھا اس دور میں. کہاں ہے ملک شام، کہاں ہے مدینہ طیبہ؟ اونٹوں کا سفر، ریگستان کے علاقے سے گزرنا، خوفناک راستے، لیکن عاشق رسول چل پڑے. اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، مدینے میں خبر عام ہوئی کہ حضرت بلال آئے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا. لوگوں نے فرمائش کی کہ بلال عرصہ ہو گیا اذان نہ دے کر، عرصہ ہو گیا. کہا کہ آج آپ اذان دیں. حضرت بلال نے کہا یہی تو مشکل تھی میرے لیے، آقا کے بعد یہی تو میرے لیے مشکل تھا، اسی لیے تو میں نے مدینہ چھوڑا تھا. یہی تو میرے لیے دشوار تھا کہ حضور کے بعد میں اذان کے کلمات کہتا اور حضور موجود نہ ہو. میرے دل پہ یہ بہت بھاری غم تھا، اسی لیے تو میں نے مدینہ چھوڑا تھا. معذرت کر لی کہ میں آپ اذان نہیں دے سکتا. بڑے بڑے صحابہ کرام نے سفارش کی، حضرت بلال نے معذرت کر لی کہ بہت مشکل ہے مجھ سے یہ. جب مدینے میں خبر پھیلتے پھیلتے حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پتہ چلا کہ حضرت بلال آئے ہوئے ہیں، دوڑے دوڑے وہ بھی مسجد نبوی میں داخل ہوئے. حضرت بلال سے ملاقات ہوئی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرات حسنین نے فرمایا بلال، ہماری خواہش ہے کہ آپ اذان دیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت کیا ہوتی ہے غور کیجئے. ایک ہے وہ لفظ جو ہم بولتے ہیں، ایک ہے اس لفظ کی حقیقت. لفظ بول دینا بہت آسان ہے، لیکن اس لفظ کی حقیقت دل میں ہونا ایک الگ چیز ہے. لفظ دہرانا بہت آسان ہو جاتا ہے، لفظوں کو دہرانا بہت آسان ہے، لیکن ان لفظوں کی حقیقت قلب کی گہرائیوں میں ہونا ایک الگ چیز ہے. حضرات حسنین نے آ کر فرمائش کر دی کہ بلال ایک مرتبہ تم اذان دے دو. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
شہزادوں سے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم سفارش نہ کرتے، تم سفارش نہ کرتے۔ میں ہر ایک کی سفارش کو رد کر سکتا ہوں، لیکن جس گھرانے سے تمہارا تعلق ہے، جس ذات سے تمہاری نسبت جڑی ہوئی ہے، اب محبت مجبور کرتی ہے کہ اس گھر کے کسی فرد کی خواہش کو بھی رد نہ کیا جائے، اس گھر کے کسی فرد کی خواہش کو بھی رد نہ کیا جائے۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ شہزادو کاش تم سفارش نہ کرتے ہوتے، جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ذات نے سفارش کی تو معذرت کر لیا، بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے سفارش کی، معذرت کر لیا کہ مجھ سے ممکن نہیں ہے، مجھ سے ممکن نہیں ہے، یہی چیز مجھ پر بھاری تھی، اسی لیے میں مدینہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، آقا کے بغیر میں رہ نہیں پاؤں گا۔ لیکن جب حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آ کر فرمائش کی کہ بلال آج تم اذان دو گے، فرمایا کاش تم سفارش نہ کرتے ہوتے، کہ میں تمہاری سفارش کو رد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک ایک لفظ ان کے اوپر بھاری تھا، کیوں؟ اس لیے کہ 23 سالہ زندگی کا وہ دور جنہوں نے سائے کی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارا تھا، جن کی محبتوں میں وہ تکلیفیں برداشت کی کہ نہ آج کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے، نہ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے، نہ کوئی بیوی کے لیے، نہ کوئی شوہر کے لیے ایسی محبتوں، ایسی تکلیفوں کو برداشت کرتا۔ مکے کی سرزمین پر آقا کریم علیہ السلام گزرتے ہوتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے، مظالم کے پہاڑ گرم گرم ریت پر لٹا دیا جاتا۔ عرب کو جنہوں نے دیکھا ہے اور عرب کی گرمی کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں کی گرمی، وہاں کی دھوپ، وہاں کی تمازت کا کیا حال ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی 54-55 ڈگری گرمی ہوتی ہے، پتھر پہ پیر بغیر چپل کے رکھے آج بھی نہیں جا سکتے، آبلے آ جاتے ہیں پیروں میں، 100 قدم چلا نہیں جا سکتا بغیر چپل کے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گرم گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ انہوں نے آقا کی غلامی قبول کیا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ گلے میں رسی باندھ کر اوباش اور آوارے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا، جیسے بچے کھیلتے ہیں گلیوں کے اندر کسی ٹائر کو رسی باندھ کر، کسی ڈبے کو رسی باندھ کر گھسیٹتے ہوئے بچے لے جاتے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں اس طرح سے کھینچتے ہوئے، رونتے ہوئے لے جایا جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام کا جب حضرت بلال پر سے گزر ہوتا اور اپنے غلام کو ظلم و بربریت کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتے تو حضور علیہ السلام صبر کی تلقین کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ یہ ساری تکلیفیں انہوں نے جھیلی تھی جس ذات کے لیے جب وہ ذات موجود نہیں رہی نگاہوں کے سامنے تو کہا کہ میں اب اس شہر میں، اس شہر سے محبت ہے، اس شہر کی خاک سے محبت ہے، اس کے در و دیوار سے محبت ہے، لیکن یہ نبی کے بغیر یہاں رہنا ممکن نہیں۔ چھوڑ کے چلے گئے۔ واپس جب آئے صحابہ نے سفارش کی، کہا نہیں، حسنین نے سفارش کی، اذان دینے کھڑے ہو گئے، ایک ایک لفظ بھاری ہو رہا تھا
اور مدینے میں یہ خبر عام ہو گئی کہ آج بلال اذان دے رہے تھے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ختم کیے تھے، آپ سوچ کے دیکھیے، ایک طرف 23 سالہ حضور کی رفاقت، 23 سالہ حضور کی معیت حضور کے ساتھ رہے ہیں، اور جن کی نگاہوں کا مرکز، جن کی خواہشات کا مرکز صرف رسول اللہ کی ذات تھی، اب وہ الفاظ ادا کرنے تھے جو الفاظ حضرت بلال کو سب سے بھاری تھے، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے۔ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے ادا فرما رہے تھے، مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا۔ حضور کے ساتھ جو زندگی صحابہ کی گزری تھی اور جو قربانیاں انہوں نے دی تھی، چاہے وہ قربانی مالی ہو، چاہے وہ قربانی جانی ہو، چاہے وہ قربانی ارمانوں کی ہو، چاہے وہ قربانی تمناؤں کی ہو، چاہے وہ قربانی آرزوؤں کی ہو، صحابہ کے بچے کھڑے ہوئے ہیں جن کے باپ کوئی بدر میں شہید ہوا تو کوئی احد میں شہید ہوا، کوئی حنین میں شہید ہوا تو کوئی تبوک میں شہید ہوا، صحابہ کے یتیم بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ ادا کر رہے تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت بلال کی آواز جہاں تک پہنچی تھی، عورتیں اپنے گھروں سے چادریں اوڑھ کر باہر نکل گئی، روتی ہوئی جب حضور کی یاد آئی تھی۔ یہی تو حضور نے فرمایا، حضور کی دنیا سے رحلت کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے صرف 2 مرتبہ اذان دی ہے، صرف 2 مرتبہ انہوں نے اذان دی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرات حسنین کی سفارش پر مسجد نبوی میں اذان دی، اور جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم پر سب سے پہلی اذان بیت المقدس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی تھی، اس کے بعد پھر اذان نہیں دی۔ وہ جو حضور نے جو فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے اس کی محبت اس درجہ خوی نہ ہو جائے کہ ایک طرف میری محبت کا تقاضا ہے، ایک طرف باپ کی محبت کا تقاضا ہے، ایک طرف میری محبت کا تقاضا کچھ اور ہے، دوسری طرف اولاد کھڑی ہے ان کی محبتوں کا تقاضا ہے، ایک طرف دنیا اور دنیا کا سماج اور دنیا کا معاشرہ اور ان کی چاہتیں ہیں، ایک طرف میری اپنی چاہت ہے۔ جب ٹکراؤ ہو دونوں میں، اولاد کی چاہت میری چاہت کے خلاف ہے، ماں باپ کی چاہت میری چاہت کے خلاف ہے، سماج اور معاشرے کی چاہت میری چاہت کے خلاف ہے، اب ہے امتحان اس آدمی کا جو گلا پھاڑ پھاڑ کر حب رسول کا دعویٰ کرتا ہے، اب ہے اس کا امتحان، کدھر کو جاتا ہے، کس کو ترجیح دیتا ہے، کس کی بات مانتا ہے، نبی کی مانتا ہے یا اولاد کی مانتا ہے، نبی کی مانتا ہے یا ماں باپ کی مانتا ہے، نبی کی مانتا ہے یا خاندان کی مانتا ہے، نبی کی مانتا ہے یا دنیا کے رسم و رواجوں کی غلامی کرتا ہے۔ امتحان تو تب ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا، لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ، جب تک میں تمہارے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ہر چیز سے زیادہ محبوب۔ قرآن کریم نے ایک آیت کریمہ کے اندر بہت لمبی چوڑی تفصیل بیان فرمائی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اخترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اتنی لمبی فہرست گنا کے فرمایا جب تک ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت جب تک تمہیں اللہ اور اللہ کے نبی سے نہیں ہو جاتی، تمہارے دعوے کھوکھلے ہیں، تمہارے دعوے بودے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ذات تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح کی محبتیں کی ہے، اس کا 1% محبت بھی ہمارے دل کے گوشوں میں موجود نہیں ہے۔ الفاظ کی بازیگری، الفاظ کی جادوگری ایک الگ چیز ہے، لیکن حقیقت کسی اور چیز کا نام ہے، حقیقت کسی اور چیز کا نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا پیمانہ کیسا ہونا چاہیے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ محبت یہ لفظ ہم بہت ادا کرتے ہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ جیسے باپ سے محبت، جیسے ماں سے محبت، جیسے بیوی سے محبت، جیسے اولاد سے محبت کرتے ہیں، ایسی ہی ایک محبت کا نام حب رسول ہے۔ کیا ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے؟ محبت کیسی کرنا چاہیے، محبوب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ بھی تو ہم کو جاننا ہے۔ کس معیار کی محبت کا مطالبہ ہو رہا ہے، کس معیار کی محبت کا، کس درجے کی محبت کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور اظہار محبت کا طریقہ کیا ہے۔ دو باتیں ہیں، محبت کس درجے کی ہونا چاہیے، دو واقعات میں نے آپ کو بتائے، ایک تیسرا واقعہ بھی یاد آیا، سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات حسنین، تقریباً ہم عمر ہیں یہ لوگ، کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے کسی بات پر بحث ہو گئی، بچے تھے، بحث ہو گئی، تو حضرات حسنین میں سے کسی نے یہ لفظ کہہ دیا کہ ارے تم تو ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہو، تم تو ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہو، اور غلام اس زمانے میں انتہائی گھٹیا قسم کے آدمی کو کہا جاتا تھا، کسی بڑی گالی سے کم نہیں تھا یہ لفظ۔ کیوں؟ غلام بازاروں میں بکتے تھے، بازار لگتے تھے، وہاں بیچے جاتے تھے، بیچے بھی جاتے، خریدے بھی جاتے تھے۔ تو یہ لفظ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنا تو انہیں بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا، اور غصہ آ کر وہ سیدھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ ابا جان، حضرت حسنین نے اس طرح سے کہا ہے۔ پوچھا کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہا کہ فلاں جگہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ایک چمڑے کا ٹکڑا لیا اور اس طرف بڑھنے لگے جس طرف حضرات حسنین تھے۔ جیسے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو وہ آتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو دوڑنا شروع کیا، کیونکہ ان کا روب، ان کا دبدبا ویسا ہی تھا۔
اب حضرات حسنین آگے دوڑ رہے ہیں، پیچھے حضرت فاروق اعظم جا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، شہزادو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، لیکن وہ رک نہیں رہے تھے، دوڑے دوڑے جا رہے تھے۔ جب بہت اطمینان دلایا تو حضرات حسنین رک گئے، قریب جا کر پوچھا کیا کہا تم لوگوں نے؟ عبداللہ سے کیا کہا؟ کیا کہا تم لوگوں نے عبداللہ سے؟ تو وہ ہچکچا رہے تھے ہوں گے، حضرت عمر کی شخصیت کی وجہ سے، آپ کے رعب کی وجہ سے، آپ کے دبدبے کی وجہ سے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، صرف تم مجھے بتا دو کہ تم نے کیا کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگوں نے یہ جملہ کہا ہے، ہم لوگوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ تم ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چمڑے کا ٹکڑا حسنین کی طرف بڑھا دیا اور یہ فرمایا کہ بیٹا اس پہ لکھ دو، کہا کہ اس پہ لکھ دو۔ فرمایا کہ اس پر لکھ دو تاکہ کل قیامت میں اللہ کو بتا سکوں کہ تیرے نبی کے شہزادوں نے گواہی دی ہے کہ میں تیرے نبی کا غلام رہا، اس پر لکھ کر مجھے دے دو۔ اس درجہ نبی سے محبت۔ مال غنیمت آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ عبداللہ ابن عمر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ ابا جان یہ کیا بات ہے؟ تقسیم برابر سرابر ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے مجھے حضرات حسنین سے کم دیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اپنے بیٹے کو کم دیا، حضرات حسنین کو زیادہ دیا۔ تو عبداللہ ابن عمر کو اعتراض ہوا کہ برابر سرابر ہونا چاہیے، کم کیوں دیا آپ نے مجھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بتایا نبی سے محبت کیا ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا بیٹا عبداللہ، کیا تیرے باپ کا وہ مقام ہے جو حسنین کے والد کا مقام ہے؟ کیا تیری ماں کا وہ مرتبہ ہے جو مرتبہ حسنین کی ماں کا ہے؟ کیا تجھے نبی کا نواسا ہونے کا اعزاز حاصل ہے؟ تو کس کی برابری کرنے چلا؟ حق اپنی جگہ پر، لیکن اپنے بیٹے کو بتایا کہ تو ان کی برابری نہ کرنا، حق اپنی جگہ پر ہے، لیکن انہیں جو شرف حاصل ہے وہ شرف تجھے نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے، لیکن پھر ایک سوال کیا کہ ابا جان ٹھیک ہے، حضرات حسنین کہاں، میں کہاں، لیکن اسامہ ابن زید ابن حارثہ یہ تو غلام زادے ہیں، حضرت زید کے بیٹے تھے حضرت اسامہ۔ حضرت زید کو مکے کے لوگ زید ابن محمد کہتے تھے، حضور نے ان کو پال لیا تھا۔ قرآن نے اگرچہ کہ اس کی تردید کی کہ محمد زید کے باپ نہیں ہے، نہ کسی مرد کے باپ ہے، تو حضرت اسامہ ابن زید نے کہا کہ ٹھیک ہے حسنین سے برابری تو نہیں، لیکن زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید کو بھی آپ نے مجھ سے زیادہ دے دیا، جبکہ میں ایک آزاد باپ کا بیٹا ہوں اور حضرت زید تو ایک غلام، حضرت اسامہ تو ایک غلام زادے ہیں۔ محبت نبی، حب نبی میرے بھائیوں کیا چیز ہے؟ ہماری دشواری، ہماری مشکل یہ ہے کبھی ہمارے ہاتھوں میں کتاب نہیں ہوتی، ہم نے کبھی نبی کی سیرت پڑھی نہیں ہے، سچے عاشقوں کی زندگی دیکھی نہیں ہے نہ پڑھی ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ عبداللہ، جہاں تک اسامہ کا سوال تم نے کھڑا کیا ہے، میں نے کئی مرتبہ اسامہ ابن زید کو نبی کے گود میں کھیلتا ہوا دیکھا، میں نے کئی مرتبہ اسامہ ابن زید کو نبی کے کندھوں پر چڑھتا ہوا دیکھا ہے، اور میں نے کئی مرتبہ نبی کے لبوں کو اسامہ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، بتا تجھے کیا یہ اعزاز حاصل ہے؟ اپنی اولاد سے محبت بھی کی تو نبی نے جن سے محبت کی تھی اپنی اولاد کو اس سے کم محبت دی، اور ان سے زیادہ محبت کی جن سے نبی نے محبت کی تھی۔ اس کا لحاظ رکھا، اور اتنا لحاظ رکھا کہ محبت کرنے میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیا ہے ہم نے جانا ہی نہیں۔ عشق نبی ہوتا کیا ہے، عشق نبی ہونا کیسے چاہیے، ہم نے تو صرف الفاظ سیکھ لیے ہیں میرے بھائی، الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ کبھی اس کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر دیکھیے، غوطہ لگا کر دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسی کرنی ہے۔ کیا ویسی ہی جیسی اولاد سے کی جاتی ہے، جیسے ماں باپ سے کی جاتی ہے، جیسے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے کرتا ہے، کیا ایسی محبت کا مطالبہ ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان سب سے تم جتنی محبت کرتے ہو اس سے زیادہ محبت تمہیں اپنے نبی سے کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، چند رسموں کے ادا کر لینے کا نام محبت نہیں ہے، چند رسموں کے ادا کرنے کا نام محبت نہیں ہے، چند ریتوں اور رسموں کو پورا کرنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم نے محبت نبی کو رسموں کے حوالے کر دیا، دنوں کے حوالے کر دیا، مواقع کے حوالے کر دیا، تاریخوں کے حوالے کر دیا، اور وہ ایک دن کو ہم نے قید کر لیا نبی کی محبت میں۔ اور پھر ظلم بالا ہے، ظلم یہ ہے کہ نبی کی محبت میں نبی کی پسند کا لحاظ بھی نہیں کیا گیا۔ جس سے محبت کی جاتی ہے میرے بھائیوں، میں تنقیدی انداز میں نہیں، تعمیری انداز میں آپ کو، آپ کی سوچ کی اس کو دعوت دے رہا ہوں، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی محبت میں پسند کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ ہمارے گھر کوئی آدمی آتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں سالن نہیں کھاتا ہے تو ہم بدل کر سالن پیش کرتے ہیں، فلاں کھانا نہیں کھاتا ہے ہم بدل کر کھانا پیش کرتے ہیں، فلاں بستر پسند نہیں کرتا تو ہم اس کی پسند کا بستر اس کے لیے ارینج کرتے ہیں۔ اگر آدمی فین کے نیچے نہیں سوتا اسے بند کر دیا جاتا ہے، فین کے بغیر نہیں سوتا ارینج کیا جاتا ہے، ٹھنڈا چاہتا ہے تو ٹھنڈی کا انتظام کیا جاتا ہے، پسند کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا آج ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پسند تھی، کیا ہم آپ کی پسند کا لحاظ رکھ رہے ہیں؟ آپ کی جو پسند تھی کیا ہم اس پسند کا لحاظ رکھ رہے ہیں؟ آج اس پسند کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، اس پسند کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھانجے یا بھتیجے کے ساتھ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ریت پڑی ہوئی تھی۔ ریت میں جب بیٹھتے ہیں تو ہاتھ گدگداتے ہیں آدمی کے، یا تو ریت میں ہاتھ داخل کرتا ہے یا کنکریاں پھینکتے رہتا ہے یا ریت کو ہاتھ میں ملتا ہے، انسانی مزاج ہے۔ تو وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ ایک کنکر لے کر اس طرح سے پھینکا،
خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، بیٹے سے، اس بھانجے بھتیجے سے کہا کہ بیٹا اللہ کے نبی نے ایسا کنکر پھینکنے سے منع کیا ہے، مت پھینکو۔ اس کے بعد اس کی وجہ سمجھائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کنکر پھینکنے سے کوئی چیز کا شکار تو نہیں ہوتا، البتہ کسی کی آنکھ پھٹ سکتی ہے، کسی کی آنکھ پھٹ سکتی ہے، لہذا اس طرح سے کنکر مت پھینکو۔ بچہ سنا، خاموش بیٹھ گیا، یہ اپنے کام میں مصروف ہوئے، تو بچہ ہوتا ہے، اس نے پھر سے کنکر اٹھا کر پھر پھینکا۔ پھر ان کی نگاہ پڑی تو انہوں نے ڈانٹ کر کہا کہ حضور نے منع کیا، میں نے تمہیں بتایا، تم پھر کنکر پھینکتے ہو۔ پھر بچہ سہم گیا، خاموش ہو گیا، یہ اپنے کام میں مصروف ہوئے تو پھر اس نے کنکر اٹھا کر پھر پھینکا۔ حضرت خباب کی پھر نظر پڑی، جیسے ہی تیسری مرتبہ انہوں نے بچے کو کنکر پھینکتے ہوئے دیکھا تو غصے سے جھنجلا کر یہ فرمایا کہ میں تجھے اللہ کے نبی کا حکم سنا رہا ہوں، حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، اور تو اصرار کر رہا ہے وہی کام پر، جا، خدا کی قسم آج کے بعد میں تجھ سے کبھی نہیں بات کروں گا کہ تو نے میری نبی کی بات کو رد کر دیا، تو نے میرے نبی کی بات کو اہمیت نہیں دی، جا، آج کے بعد میں تیری شکل نہیں دیکھتا، آج کے بعد میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے نبی کی پسند کا لحاظ رکھنے والا مومن۔ کیا آج ہم نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر نبی کی پسند کا لحاظ بھی رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں؟ نبی کی پسند کا لحاظ رہ رہا ہے یا نہیں، یا محبت میں اتنے ڈوب کر محبوب کی پسند ناپسند کا کوئی لحاظ نہ ہو؟ ایک آدمی اگر باپ سے بہت محبت کرے، باپ کی پسند کا لحاظ نہ رکھے، ماں سے بہت محبت کرے، ماں کی پسند کا لحاظ نہ رکھے، شوہر بیوی سے بے پناہ محبت رکھے لیکن بیوی کی پسند کا لحاظ نہ رکھے، اس آدمی کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اس اندھی محبت کا جس میں محبوب کی پسند کا لحاظ نہیں ہے تو کیا اس محبت کا اعتبار ہوگا؟ آپ سوچئے کہ بے پناہ محبت ہے بیٹے کو باپ سے، لیکن باپ کی پسند کا لحاظ نہیں کرتا۔ باپ تو کہے گا کہ یہ نافرمان بیٹا ہے، ارے صاحب آپ کو اتنا چاہتا، بولے کس کام کی یہ چاہت جب اسے میری پسند کا ہی لحاظ نہیں؟ باپ کے سامنے وہ کھانا رکھے جو وہ نہیں کھاتا، باپ کو وہ کپڑا پیش کرے جو اسے پسند نہ ہو، باپ کے لیے وہ چپل لائے جو اسے منظور نہ ہو، باپ خوش ہوگا؟ چاہت کے ساتھ ساتھ محبوب کی پسند کا لحاظ ضروری ہے، اگر محبوب کی پسند کا لحاظ نہیں ہے تو یہ چاہت کسی کام کی نہیں ہے۔ محبوب کی چاہت میں اس کی پسند کا بھی لحاظ رکھنا ہے، کیا چیز پسند ہے، کیا چیز پسند نہیں ہے۔ ایک موٹی مثال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعثت کے مقاصد، مجھے بھیجے جانے کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کریمانہ کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ اخلاق کریمانہ کی تعلیم دینے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ وہ اخلاق کریمانہ کیا ہے؟ کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ اخلاق کی کیسی تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دی ہے، اور کس طرح سے انسانیت کا لحاظ کرنے کی تعلیم دی ہے، انسانیت کے مزاجوں کی رعایت کی تعلیم دی ہے۔ لیکن آج ہم حب نبی کے نام پر، حب نبی کے عشق، حب نبی میں ڈوب کر نبی کی پسند کو بھول گئے کہ ہمارے نبی کی پسند کیا ہے، اس کو ہم نے بازو کر دیا۔ 12 ربیع الاول کا دن سب کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ عشق و محبت کا اظہار تو ہوا ہے،
لیکن نبی کی پسند کو بازو ہٹا دیا گیا ہے، نبی کی پسند کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ سڑکوں پر، بازاروں میں، کئی مقامات پر یہ مناظر دیکھنے کو ملے کہ بچے بڑے بڑے ڈی جے لگا کر ڈانس کر رہے ہیں باضابطہ، باضابطہ 50 کی ٹولی، 100 کی ٹولی ہے اور ڈانس ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں گانے اور باجے کو مٹانے کے لیے، میں گانے باجے کو مٹانے کے لیے، لیکن ہم نے محبت کے اظہار میں محبوب کی پسند کا لحاظ نہیں رکھا۔ ہمارے محبوب کی پسند کیا ہے؟ ہمارے محبوب کو کیا یہ پسند تھا؟ آپ سوچئے اگر حضور موجود ہوتے تو کیا ہماری ان حرکتوں کو پسند فرماتے تھے؟ کیا ہمیں شاباشی دیتے تھے؟ کیا ہمیں داد تحسین ملتی تھی نبی کی زبان سے؟ کئی جگہوں پر دیکھنے کو ملا کہ 50 کی ٹولی آ رہی ہے، این چورستے پہ رک رہی ہے، ناچ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں میں ہمارے بڑے بڑے جھنڈے ہیں، اسے گھما رہے ہیں، ناچ رہے ہیں چوراہوں کے اوپر۔ لوگوں کی اذیت کا، لوگوں کی تکلیف کا سبب ہم لوگ بنے، جبکہ ہمارے آقا نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں گری ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ چہ جائے کہ ہم لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے ایک یہودی کا گزر ہو رہا تھا، ایک بڑا پتھر درمیانی سڑک پر پڑا ہوا ہے، اس یہودی کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صبح سے محمد کا کوئی آدمی یہاں سے نہیں گزرا۔ اس نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محمد کا ماننے والا کوئی یہاں سے نہیں گزرا، اس لیے یہ پتھر یہاں پڑا ہوا ہے، اگر کسی مومن کا یہاں سے گزر ہوتا تو یہ پتھر یہاں نہیں بازو پڑا ہوا ہوتا۔ ہم کو یہ تعلیم تھی، ہم نے محبت میں ڈوب کر، محبت اپنی جگہ پر ہے، ضرور کیجئے، اس سے زیادہ کیجئے، لیکن محبوب کی پسند کا اس میں لحاظ ضروری ہے۔ ہم نے محبوب کی پسند کا لحاظ نہیں رکھا، اور بجائے ایک پیغام انسانیت کو دینے کے ہم نشانہ ملامت بن گئے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ ایسا کہیں کو کر رہے ہیں لوگ۔ اب ایک سوال ہوتا ہے دوسرے نہیں کر رہے کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا مذہب آسمانی نہیں ہے، ہم دیکھا دیکھی کرنے کا نام ایمان سمجھتے ہیں۔ دوسرے مذاہب سے اس کو کمپیئر کرنا، اس سے بڑی بے ادبی نبی کی اور کچھ نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ بدتمیزی نبی کے ساتھ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے ہاتھوں میں منانا ہی تھا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اس طریقے کو تھوڑا بدل دیتے۔ چوراہوں پر ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے ہوتے، ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈز ہوتے، اس کے اوپر رسول اللہ کی حدیثیں لکھی ہوئی ہوتی کہ حضور نے یتیموں کے سلسلے میں کیا فرمایا، حضور نے غریبوں کے سلسلے میں کیا تعلیم دی، حضور نے بیواؤں سے حسن سلوک کی کیا تعلیم دی، حضور نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی کیا تعلیم دی، حضور نے انسانیت کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی کیا تعلیم دی، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کس طرح تعلیم دی، ننگوں کو کپڑے پہنانے کے کیا فضائل بتائے۔ کاش انسانیت کو چوراہوں پر کھڑے کر ہم یہ پیغام دیتے، آج ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے اور محمد کا پیغام انسانیت کے نام بجائے آمد مصطفیٰ کا جشن منانے کے، آمد مصطفیٰ کو تعارف مصطفیٰ کا دن بنا دیتے۔ ہم نے آمد مصطفیٰ کا دن کو جشن کا دن بنایا، کاش آمد مصطفیٰ کو تعارف مصطفیٰ کا دن بناتے کہ ہم انسانیت کو تعارف کراتے کہ ہمارے نبی کا پیغام کیا ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہے، انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا ہمارا مذہب تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے تعارف نبی کا نہیں کرایا،
ہم نے دنیا انسانیت کو، ہم نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو نہیں بتایا کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمانوں کے ہی نبی ہے؟ نہیں، آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا، رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا۔ اللہ رب العالمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ کاش ہم تھوڑا اپنے انداز کو بدلتے، لیکن کیا کریں، ہم کو ہر چیز میں مزہ چاہیے، اور مزے کے نام پر ہم ہر وہ کام کر لیتے ہیں جس میں کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا یہاں پر کہ بھائی 12 ربیع الاول کو ہم لوگوں نے منصوبہ بنایا ہے غیر مسلموں میں حضور کا تعارف کرانے کا، اور اعلان بھی کیا تھا۔ کون کون تیار ہے؟ آئے میرے پاس 4 نوجوان آئے ہیں، صرف 4 نوجوان آئے ہیں۔ گزشتہ جب جمعہ کو میں نے اعلان کیا تھا 4 نوجوان آئے ہیں۔ یہ ہے ہماری محبت، یہی ہے ہماری محبت حضور سے کہ 12 ربیع الاول کو میں نے کہا تھا کہ ہم ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹینڈوں پر، مختلف علاقوں میں کھڑے ہو کر ہم حضور کی سیرت کا تعارف کرائیں گے، لوگوں سے کتابیں تقسیم کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے کہ آج ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے، پڑھیے ہمارے نبی کا پیغام انسانیت کے نام کیا ہے۔ 4 نوجوان آئے تھے۔ آپ سوچئے ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے اپنے نبی کی، اور جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اس مذہب کو دوسروں کو پیش کرنے کے کتنے مردہ جذبے ہیں ہمارے دلوں میں۔ ہمارے دلوں میں جذبے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کر حضور کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، دل ان جذبوں سے بالکل خالی۔ خیر 4 کے آنے نہیں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، جو کام ہونا تھا وہ ہوا ہے، جو کام ہونا تھا وہ ہوا۔ اللہ کے بہت بندے ان جذبوں سے معمور ہیں، اللہ کے بہت بندے ہیں جن کے دلوں میں عشق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، وہ آئے اور انہوں نے بس اسٹینڈوں پر، چوراہوں پر، پولیس اسٹیشنوں میں، مختلف علاقوں میں، جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا، سووں ہزاروں کتابیں تقسیم کی اور غیر مسلموں کو حضور کا تعارف کرا کے ان کے ہاتھوں میں کتابیں دی ہیں۔ جو آئے وہ تو خوش نصیب ہے، جو نہیں آئے وہ اپنے دل سے پوچھے تو کیوں نہیں گیا تھا، اپنے دل سے سوال کرے، کیا تو غلام نبی نہیں ہے؟ کیا تو عاشق مصطفیٰ نہیں ہے؟ کیا تیرے دل میں آگ کی چنگاری نہیں ہے؟ کیا تیرے دل میں عشق کی چنگاری نہیں ہے؟ یا پھر صرف زبان کا لخلخہ ہے، دل ان جذبوں سے خالی ہے؟ چوراہے پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے بول بولنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس بول کو عمل کے پیکر میں ڈھالنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن کاش ہم اسے تعارف محمد رسول اللہ کا دن مناتے اور یہ سوچتے کہ کم سے کم 100 غیر مسلمین کے سامنے میں اپنے نبی کا تعارف کراؤں گا۔ اب باتیں ایسی بڑی بڑی زبان سے، اور چڑیا کا دل رکھتے ہیں اپنے سینے میں، ڈر کیا بول دے گی، کیا ہوتا کی۔ یہ جذبے، اتنے چھوٹی حوصلے ہمارے، اتنی چھوٹی ہمتیں ہماری، اور ہمارے الفاظ بہادروں کو چت کرنے والے ہیں۔ میں 56 کو پال لوں گا، 56 کو مسل دوں گا، 100 کو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ یہ الفاظ کی جادوگری، یہ ہے محبت ہماری۔ اتنا بودا اور اتنا کمزور ہمارا رشتہ اپنے نبی سے،
میرے عزیز بھائیوں، محبت کرنے کا طریقہ سیکھو۔ نبی سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ ماں سے محبت ایک الگ انداز سے ہوتی ہے، باپ سے محبت ایک الگ انداز سے ہوتی ہے، بیوی سے محبت الگ انداز کی ہوتی ہے۔ بیوی سے جس انداز سے محبت کیا جاتا ہے اس انداز سے محبت ماں سے نہیں کر سکتے۔ ماں سے جس انداز سے محبت کیا جاتا ہے وہی انداز بہن کے لیے نہیں اپنایا جا سکتا ہے۔ بیٹی سے جس طرح پیار کیا جاتا ہے وہ انداز ماں کے لیے نہیں اختیار کیا جاتا ہے۔ محبت کرنے کے انداز الگ الگ ہے، ماں سے الگ ہے، باپ سے الگ ہے، بیٹی سے الگ ہے، بہن سے الگ ہے، بیوی سے الگ ہے۔ ایسے ہی آپ انہی محبتوں کو اگر سمجھتے ہیں کہ نبی سے بھی ہم ایسے ہی محبت کر لیں تو یہ کسی کام کی محبت نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسند کا ہم لحاظ رکھتے ہیں۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کی پسند کا لحاظ کرو کہ یہ میرے نبی کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ کیوں؟ محبت اپنی جگہ، اگر حضور کی پسند کا لحاظ نہیں رکھا کیا کام ہے؟ اگر حضور کی پسند کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو کیا فائدہ ہے؟ حضور کی پسند کا لحاظ ہی نہیں۔ محبت کے نام پر ایسا تو نہیں کیا جا سکتا کہ حضور کی پسند ناپسند سب کیا جائے، حضور خوش ہو جائیں گے۔ جب ایران فتح ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکے اور مدینے میں زندگی گزارتے تھے۔ وہاں تھا کیا؟ ریگستان ہی ریگستان، پہاڑ ہی پہاڑ۔ آج بھی آپ مکۃ المکرمہ سے چلے مدینہ طیبہ تک آپ کو 450 کلومیٹر تک صرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے۔ 450 کلومیٹر صرف پہاڑ نظر آئیں گے آپ کو۔ جب ان پہاڑوں پہ نظر پڑتی ہے تو حضور کی وہ ہجرت کا سفر یاد آتا ہے کہ حضور نے کیسے ہجرت فرمائی ہوگی ان پہاڑوں کے درمیان میں۔ پیچھے سے دشمن تعاقب کر رہا ہے اور آگے اللہ کے نبی چل رہے ہیں۔ ان پہاڑوں اور ریگستانوں میں زندگی حضرات صحابہ نے گزاری تھی، اور جب دین اور اسلام کا پیغام لے کے دنیا میں پھیلے تھے تو ان کے بھولے پن کا کیا حال تھا۔ جب ایران فتح ہوا، اور ایران کو فتح کرنا صحابہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی آج امریکہ پر فاتح بنے۔ اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی، دو طاقتیں سپر پاور تھی، ایک روم ایک ایران۔ تو ایران فتح ہوا، صحابہ کرام جا رہے تھے، ایک سفید ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو کسی نے انگلی لگا کر چک کر کہنے لگے ارے ایران کا نمک تو کڑوا ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی صاحب یہ نمک نہیں ہے، یہ کافور ہے۔ کہا اچھا کافور ہے، میں نمک سمجھ رہا تھا۔ ان کے بھولے پن کا یہ حال ہے۔ شاہی دسترخوان پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اور وہ شاہی دربار کا کھانا سجا، تو ایک صاحب ایک چیز اٹھا کر ہاتھ پوچھنے لگے۔ کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہاتھ پوچھ رہا ہوں۔ کہا یہ توال نہیں ہے، یہ روٹیاں ہیں۔ یہ توال نہیں ہے، یہ روٹیاں ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا اتنی نرم نرم روٹیاں کھاتے ہیں یہاں کے لوگ، جس کے تذکرے ہم عرب میں سنا کرتے تھے۔ اتنے عیش و عشرت میں جیتے ہیں یہ لوگ، جس کے تذکرے ہم عرب میں سنتے تھے۔ آپ ان کی سادہ زندگی، سادہ مزاجی کو اندازہ کیجئے کہ وہ روٹی اور رومال میں فرق نہیں کر پائے تھے۔ دور سے دیکھ کر سمجھے کہ یہ رومال ہے، کیونکہ وہ تو جو کے موٹے موٹے روٹیاں کھاتے تھے، کھجور اور دودھ پہ ان کا گزارا ہوتا تھا۔ اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک صحابی کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا، نیچے گر گیا، تو انہوں نے فوراً وہ کھانے کا نوالا اٹھا کر اسے صاف کیا اور اسے کھانے کے لیے اٹھایا۔ تو کسی نے اشارے سے کہا کہ آزو بازو دیکھو آپ لوگ کس کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں۔
دنیا کی سب سے پوش اور رائل فیملی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھا رہے ہیں، یوں سمجھو ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے رائل فیملی تھی وہ، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیا پوزیشن رہے گا تمہارا، چھوڑو وہ نوالا، لوگ کیا سمجھیں گے، دستر پہ اتنا بھوسہ پڑا ہوا ہے اور تم نوالا نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہو، اور یہ لوگ کیا سمجھیں گے، تمہاری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ تو اس کہنے والے کو اس صحابی نے اس طرح دیکھ کے کہا اترکت سنت حبیبی، جملے دیکھیے صحابی کے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ، انہوں نے کہا اترکت سنت حبیبی، کیا میں اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں، میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں، ہؤلاء الحمقاء، یہ بے وقوفوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کا طریقہ، میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ ہے نبی کے طریقے سے محبت، یہ ہے نبی کی پسند کا لحاظ۔ شاہی درباروں میں، شاہوں کے درمیان میں بیٹھ کر بھی انہوں نے کبھی سنت کو نہیں چھوڑا تھا اور نبی کی پسند کا اتنا لحاظ کیا تھا۔ آج ہم نے نبی کی پسند کا کوئی لحاظ نہیں کیا، عشق نبی کے نام پر، حب رسول کے نام پر، ولادت باسعادت کے دن میلاد النبی کے نام پر نبی کی پسند ناپسند کا ہم نے کیا لحاظ کیا اور کتنا لحاظ کیا، اور جتنا کچھ 12 ربیع الاول کو ہم نے کیا ہے اس میں کیا جائز تھا، کیا ناجائز تھا، کیا نبی کی پسند تھی، کیا نبی کی ناپسند تھی، کتنا لحاظ ہوا۔ میرے بھائیوں، 2 باتیں یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، ایک ہے نبی سے محبت، جتنی کرنا ہے آپ کیجئے، لیکن محبت نبی کیسی ہونا چاہیے پہلے اسے سیکھیے، نبی سے محبت ہونی کیسی چاہیے وہ تو سیکھیے پہلے، جیسے ماں سے، جیسے باپ سے، جیسے بھائی سے، جیسے بہن سے، ایسی محبت نبی سے نہیں کی جاتی۔ حیدرآباد کے علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے، پیٹ پالنے، معاشی زندگی کے لیے وہ نان بائی تھے، روٹی بنا کے بیچتے تھے، اور جب کاروبار ختم ہو جاتا تو خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا، اور نوجوان آ کر اس نے کہا کہ یہ روٹیاں کتنے کی ہیں؟ تو مثال میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ 4 روپے کی ایک ہے۔ اور اس نے پوچھا یہ روٹی؟ کہا وہ 1 روپے کے 4 ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، گرم گرم 1 روپے کی 4 ہے اور ٹھنڈی 4 روپے کی 1 ہے؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ بیٹا تو جتنا جانتا ہے اتنے ہی تیری معلومات ہے، لہٰذا تجھے ٹھنڈے اور گرم سے کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہے، تجھے جو روٹیاں ہونا ہے وہ لے کے چلے جا۔ وہ جانتا تھا یہ اللہ والا ہے، معلوم تو کروں وجہ کیا ہے، میں معلوم تو کروں وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجھے ٹھنڈا گرم ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم، روٹیاں اٹھا اور چلتا بن۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے سمجھائیے یہ ماجرا کیا ہے کہ 1 کے 4 گرم گرم دے رہے ہو اور 4 کی 1 ٹھنڈی دے رہے ہو، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس اللہ والے، اس اللہ کے ولی پر لاکھوں سلام ہو، لاکھوں رحمتیں ہوں، محبت کرنے کا سلیقہ انہوں نے سکھایا اور یہ فرمایا کہ بیٹا یہ 4 دن پرانی روٹیاں ہیں اور یہ گرم گرم ابھی بن کے باہر نکلی ہے۔ اگر نبی کے زمانے سے کمپیر کر کے دیکھا جائے تو ان روٹیوں کا نبی کے زمانے سے 4 دن پرانا رشتہ ہے، 4 دن پرانا رشتہ ہے ان روٹیوں کا۔ یہ نبی کے زمانے سے 4 دن قریب ہو گئی ہے اور یہ ابھی بن کے آئی ہے، نبی کے زمانے سے ان کا کوئی رشتہ ابھی جڑا نہیں ہے، ابھی نکلی ہے۔ تو مجھے ان روٹیوں سے محبت ہے کیونکہ اس کو 4 دن نبی کا زمانہ ملا ہے۔ جب محبت دل میں آئی تھی تو روٹیوں کے اندر نبی کی محبتوں کو حضرات اولیاء اور صلحاء نے تلاش کیا تھا۔
میرے بھائیوں محبت کرو، لیکن محبت کے سلیقے سیکھو کہ نبی سے محبت کیسی کرنا چاہیے۔ دوسرا، محبت میں نبی کی پسند کا لحاظ رکھو کہ میں محبت میں یہ کر تو رہا ہوں لیکن میرے نبی کو پسند بھی ہے کہ نہیں ہے، میرے نبی کو پسند ہے کہ نہیں ہے۔ لہذا ان دو باتوں کا بطور خاص ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔